رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری حصے میں تراویح کی طرف آ رہا ہوں۔ اب آئیے، رات کی عبادت ہمیں تو ویسے تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں، لیکن ہم چونکہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہماری ساری زندگیاں تو ایسی نہیں گزر سکتی، لیکن رمضان المبارک کے اندر ایک موقع ملتا ہے جو ہمیں راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے۔ اور میں اگر آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ سناؤں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل مبارک نماز تراویح کے متعلق، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے سنن کبریٰ کے اندر، کہ ایک تو پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے زمانہ اقدس کے اندر آپ حکم فرماتے، قاریوں کو بلاتے، اور ان قاریوں میں سے ایک قاری کو آپ حکم یہ فرماتے کہ ان کو جماعت کرواؤ اور 20 رکعتیں پڑھاؤ۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ آپ صلاۃ الوتر جو ہے وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا خود امامت فرماتے۔ اس سے یہ جو میں نے اسپیشلی اس کو نشاندہی کرتے ہوئے بیان کیا نا، کیونکہ مولا علی کے ساتھ محبت کرنے والا ایک بڑا ٹبر وہ تراویح کا سرے سے ہی انکار کر دیتا ہے کہ تراویح کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر 20 تراویح پڑھائی جاتی، اور دوسری روایت کے اندر ہے آپ 20 تراویح کی بھی امامت خود فرماتے اور وتر کی بھی امامت خود فرماتے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ اتنی لمبی یہ نماز تراویح جاتی کہ بعض اوقات رات کے 2/3 حصے اسی نماز تراویح میں گزر جاتے۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ یہ نماز تراویح اتنی لمبی ہو جاتی کہ لوگ اپنی چھڑیوں پر ٹیک لگا کر نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ عبادت اتنی، اور عمومی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ پہلی 8 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی۔ سورہ بقرہ پتہ کتنی ہے؟ 2.5 پارے ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت پہلی 8 رکعتوں میں کی جاتی اور باقی 12 رکعتوں کے اندر نسبتاً کم تلاوت کی جاتی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول۔ اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہماری مجلس ہے یہ سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اور وہ سنت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری شریف کی اور غالباً مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب فرماتے، لوگوں کو رغبت دلاتے کہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان اور مبارک میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 3 راتیں نماز با جماعت تراویح کی ادا کی، اور یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو میں اسپیشلی نام لے کر اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک طبقہ تو وہ گیا نا جو کہتا ہے جی ہے ہی کوئی، اور ایک جدید ملحدین کے قریب اسلام کا نام لے کر غامدی صاحب کا طبقہ وہ کہتا ہے جی تراویح کوئی الگ نماز نہیں۔ یاد رکھ لیں 1400 سال سے امت کا یہ اجماعی مسئلہ چلا رہا ہے کہ نماز تراویح ایک نماز ہے، اور جو اس کا ٹوٹلی انکار کر رہا ہے وہ امت کے ہمیشہ کے طریقہ کار سے وہ انحراف کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر نماز تراویح پڑھی گئی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح خود ادا فرمایا کرتے ہیں۔ رہا جماعت کا معاملہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ایک کھلی وضاحت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی رات میں آدھی رات کے قریب مسجد میں تشریف لے گئے،
لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جماعت کروائی، نماز تراویح پڑھوائی۔ صبح کے وقت ہوا تو لوگوں نے نا وہ باتیں محلے گلیوں میں جا کر بیان کرنا شروع کر دی کہ آج رات یہ ہوا ہے۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی آپ کسی اچھی مجلس میں جائیں، کوئی نیکی کا کام کریں، اسے صبح اگلے دن لوگوں کو بیان کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس کی طرف کیا ہو، رغبت ہو۔ صحابہ نے جب بیان کیا تو دوسرے دن لوگ اور زیادہ آئے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جماعت کروائی، نماز تراویح پڑھوائی۔ اب ایک روایت میں یہ ہے کہ تیسری یا چوتھی رات کو آپ تشریف نہیں لائے، لیکن جو زیادہ روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ تیسری رات کو پھر تشریف لائے اور تیسری رات کو پھر صحابہ کرام کو آ کر جماعت کروائی۔ اب بات یہ پورے مدینہ المنورہ میں پھیل گئی اور پھر وہ وقت آیا چوتھی رات کو، حال یہ تھا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے مسجد میں لوگ سما نہیں رہے تھے، اتنے لوگ آ گئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انتظار فرماتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ فجر کی نماز کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہاں پر الفاظ جو ہیں وہ آپ نے شہادت کیے، یعنی اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، تشہد کے لفظ ہیں کہ حضور نے شہادت کے کلمات ادا کی، اور شہادت کے کلمات ادا فرمانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جو عمل تم نے رات کو کیا ہے میں اس سے غافل نہیں تھا، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، مجھے علم تھا کہ تم لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہو، انتظار کر رہے ہو، میں محض اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ کہیں تمہاری اس دلچسپی اور محبت کو دیکھ کر اللہ اس عبادت کو فرض نہ کر دے، اور فرض کر دے اور پھر تمہارے لیے معاملہ زیادہ مشکل ہو جائے، میں اس وجہ سے باہر تشریف نہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ ہمدردی اور محبت بھی تھی۔ فرض ہو جاتی تو شاید پھر نہ پڑھنے والا اللہ کے حضور بڑا مجرم قرار پاتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بخاری کی روایت، دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال پر رہے، اور تیسری روایت کے اندر یہ ہے کہ پھر معاملہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی اسی حال میں رہا کہ لوگ آتے، نماز پڑھتے، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں کو ایک کونے کے اندر کھڑا کر کے جماعت کروا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، فرمایا ابی کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو خود قرآن نہیں پڑھ سکتے، میں ان کو جماعت کروا رہا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی، فرمایا بہت اچھا کر رہے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے اندر نماز تراویح با جماعت 3 دن ہوئی ہے، اس سے حضور کا عمل مبارک کا یہ مسنون ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور اقدس کے اندر معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ آگے آگئی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، تو ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد میں تشریف لائے، تو دیکھا لوگ کچھ 2-2 4-4 کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کچھ تنہا پڑھ رہے تھے، کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور سب لوگوں کو ان کا مقتدی بنایا، اور دوسری رات پھر آپ جب تشریف لائے تو جب سب لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے، اور اس کے بعد سے آج دم تک یہ سلسلہ با جماعت نماز تراویح کا چلتا آ رہا ہے۔ اور اسی اگلے مرحلے کے اندر یہ بات ذہنوں کے اندر رکھیں کہ پوری امت کا، چاروں ائمہ اربعہ کا یہ اجماع ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے 1300 سال کے اندر کوئی دوسرا 8 رکعت والا کوئی دوسرا موقف ہی بیان نہیں کیا جاتا تھا، سارا کا سارا جو ہے وہ 20 رکعت کا ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی جائے گی کہ بخاری شریف کی وہی حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں رات کی عبادت
8 रकतों से ज्यादा नहीं थी। इस हदीस मुबारका को लेकर वो ये बयान करते हैं कि जनाब इससे मालूम हुआ कि नमाज तरावी कितनी है, 8 रकत। लेकिन अगर वो पूरी हदीस को ध्यानदारी से सीधा तर्जमा ही कर दें तो समझ में आ जाए। हजरत आयशा सिद्दीका का फरमान ये कि रमजान और बोलो गैर रमजान, रमजान और गैर रमजान में रसूलुल्लाह की रात की इबादत जो 8 रकतों से ज्यादा नहीं थी। इसका मतलब क्या है? गैर रमजान में तरावी पढ़ी जाती, गैर रमजान में नमाज तरावी है ही नहीं। ये जो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस इबादत की तरफ इशारा कर रही हैं वो सलातुत तहज्जुद है। वो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत अदा फरमाते थे और उस हदीस मुबारक के अंदर भी यही चीज़ मौजूद है। तो बेशुमार ऐसी हदीस मुबारक जो मैंने पढ़ी वो तकरीबन 22 से 23 हदीस मुबारक थी, जिनमें इब्तदा में 5 हदीस मुबारक के अंदर क़ियामुल लैल की फजीलत बयान की गई और बाकी 16 से 17 हदीस मुबारक इब्ने शैबा की, इमाम बहकी ने और दीगर बहुत सारे आइमा ने इसको जिक्र किया है कि वो जो तादाद रकत है तकरीबन 17 के करीब हदीस से मुबारक हैं, जिनके अंदर ये बयान किया गया है कि सहाबाए किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, सहाबाए किराम का मामूल, हजरत फारूक आजम की तरफ से हुक्म दिया जाना, हजरत अली उल मुर्तज़ा की तरफ से जो हुक्म दिया जाना है वो यही है कि जो नमाज तरावी है वो 20 रकत है और 3 वितर है। अल्लाह करीम हम सब को रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।